بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے. آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. اس حیرت انگیز داستان کے چوتھے حصے میں آپ سن چکے ہیں کہ امیر حمزہ آسمان پری کی درخواست پر کوہ کاف تشریف لے جاتے ہیں. وہاں عفریت دیو نے آسمان پری کی سلطنت چھین لی ہے اور خود حکومت کر رہا ہے. پریاں امیر حمزہ کو ایک باغ میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. وہاں ان کی لڑائی ایک دیو سے ہوتی ہے. امیر حمزہ دیو کو تلوار سے زخمی کر دیتے ہیں اور وہ تڑپتے ہوئے کہتا ہے کہ اے آدمزاد، ایک وار اور کر تاکہ میری جان جلد جسم سے نکلے اور میں اس تکلیف سے نجات پاؤں. امیر حمزہ ایک اور وار کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ زخمی دیو دوبارہ تندرست ہو کر لڑنے لگتا ہے. امیر حمزہ اسے کئی بار زخمی کرتے ہیں، مگر زخمی ہونے کے بعد وہ خوشامد سے کہتا ہے کہ اے آدمزاد، ایک وار اور کر تاکہ میری جان جلد جسم سے نکلے اور میں اس تکلیف سے نجات پاؤں. لیکن امیر حمزہ جب دوسرا وار کرتے ہیں تو دیو پھر ٹھیک ہو کر لڑنے لگتا ہے. اسی طرح صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے. آخر دیو امیر حمزہ سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، تم بھی تھک گئے ہو اور میں بھی تھک چکا ہوں. تھکن دور کرنے کے بعد دوبارہ لڑائی شروع کریں گے. امیر حمزہ اس کی یہ درخواست مان لیتے ہیں. لڑائی بند ہو جاتی ہے اور دونوں آرام کرنے لگتے ہیں. ہماری یہ نئی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے. امیر حمزہ ایک گھنی جھاڑی کے قریب جا لیٹے. تلوار چلا چلا کر ان کے بازو شل ہو چکے تھے اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، مگر وہاں پینے کے لیے پانی کی بوند تک نہ تھی. یوں بھی امیر حمزہ کی بھوک پیاس اس حیرت اور خوف نے اڑا دی تھی کہ زخمی دیو دوسرا وار ہوتے ہی تازہ دم کیسے ہو جاتا ہے. وہ دل میں کہنے لگے کہ اس طرح تو میں اپنے دشمن کو کبھی ہلاک نہیں کر سکوں گا. ابھی اسی فکر میں گم تھے کہ یکایک ایک جانب سے آواز آئی، اے امیر حمزہ، تجھ پر سلام. امیر حمزہ نے مڑ کر دیکھا. ایک دراز قد اور نورانی شکل کیے بزرگ کچھ فاصلے پر کھڑے مسکرا رہے تھے. امیر حمزہ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، سلام کا جواب دیا اور ادب سے کہنے لگے، حضرت آپ کون ہیں؟ وہ بزرگ آگے بڑھے اور امیر حمزہ کو گلے لگا کر بولے، اتنی جلدی مجھے بھول گئے؟ میرا نام خضر ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتاتا ہوں. تم اس وقت سخت آفت میں گھرے ہوئے ہو، اس لیے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات پانے کی تدبیر بتاؤں، مگر پہلے تم کچھ کھا پی لو. یہ کہہ کر حضرت خضر نے دسترخوان بچھایا. تازہ روٹیاں اور مچھلی کے کباب دسترخوان پر رکھے. امیر حمزہ نے اپنی زندگی میں ایسا مزیدار کھانا کبھی نہ کھایا تھا. انہوں نے جلدی جلدی پیٹ بھرا. پھر حضرت خضر نے اپنے مشکیزے سے پانی نکال کر پلایا. امیر حمزہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے، حضرت آپ کی مہربانیوں کا بدلہ میں قیامت تک ادا نہیں کر سکتا. اب مجھے وہ بات بتائیے جس پر عمل کر کے میں ان دیووں اور خبیثوں پر فتح حاصل کر سکوں. اے فرزند، اس کی ترکیب بہت آسان ہے. خضر علیہ السلام نے کہا، جب کوئی دیو زخمی ہونے کے بعد تم سے کہے کہ ایک وار اور کرو، اس وقت اس کی بات ہرگز نہ ماننا اور دوسرا وار کبھی نہ کرنا. وہ خود بخود پتھر سے سر ٹکرا کر مر جائے گا. یہ نصیحت کر کے حضرت خضر وہاں سے غائب ہو گئے. اتنے میں اس دیو نے للکار کر امیر حمزہ سے کہا، اے آدمزاد، بہت آرام ہو چکا، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جا، تیری موت کا وقت آن پہنچا. یہ سن کر امیر حمزہ ہنسے اور بولے، اے دیو، میں نے تجھ پر بڑا ترس کھایا اور کئی بار تجھے زندہ چھوڑا، مگر اب جان لے کہ تیرا آخری وقت قریب ہے. یہ کہہ کر تلوار اٹھائی اور دیو پر حملہ کیا. دیو لہو لہان ہو کر زمین پر گرا اور چلا کر کہا، اے آدمزاد، واقعی تو بہادر ہے، تو نے مجھے زیر کر لیا. ایک احسان کر کے تلوار مار کر میری گردن الگ کر دے تاکہ میں جسم کی قید سے آزاد ہو جاؤں. امیر حمزہ نے کہکا لگایا اور کہنے لگے، اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا. میں جانتا ہوں کہ ایک اور وار کرنے سے تو دوبارہ لڑنے کے قابل ہو جائے گا. یہ سن کر دیو رونے اور گڑ گڑانے لگا، مگر امیر حمزہ نے ایک نہ سنی. آخر وہ ایک بڑے پتھر سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر گیا. اتنے میں دیووں کی ایک جماعت ادھر آ نکلی. انہوں نے جب اپنے ایک ساتھی دیو کو خون میں لت پت مرے ہوئے پایا تو وہ چیخنے چلانے لگے. پھر انہوں نے امیر حمزہ کو دیکھا اور حیران ہو کر کہنے لگے، اے آدمزاد، سچ بتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے
اور اس دیو کو کس نے مارا ہے؟ میرا نام حمزہ ہے اور میں نے ہی اس دیو کو ہلاک کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دیووں میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور امیر حمزہ کی طرف پھینکے۔ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 100 من سے زیادہ وزن تھا۔ امیر حمزہ جان بچانے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیووں نے انہیں تلاش کر لیا اور تلواریں اور خنجر نکال کر جھپٹے، مگر آنن فانن امیر حمزہ نے کئی دیووں کو زخمی کر کے ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر دیو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے بادشاہ افریت دیو کو خبر پہنچائی کہ انسانوں کی دنیا سے ایک آدم زاد آیا ہے، اپنا نام حمزہ بتاتا ہے اور اس نے ہمارے کئی بہادر دیو مار ڈالے ہیں۔ افریت دیو غیظ و غضب میں منہ سے آگ برساتا ہوا آیا، دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمزاد باغ کے بیچ میں کھڑا تلوار گھما رہا ہے۔ قریب ہی 5-6 زخمی دیو پڑے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، اے آدمزاد، ایک وار اور کر کے ہم جلدی اس تکلیف سے نجات پائیں۔ افریت نے بھی امیر حمزہ سے وہی سوال کیے جو اس سے پہلے دوسرے دیو پوچھ چکے تھے، اور حمزہ نے اسے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دیووں کو دیا تھا۔ تب افریت نے اپنے ایک ماتحت کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ کر اس آدمزاد کو مار ڈال۔ ناگہاں ایک دیو جس کا رنگ توے کی سیاہی کو شرماتا تھا اور جس کا قد 12 گز کے لگ بھگ تھا، 40 من وزنی کلہاڑا اٹھا کر اچھلتا کودتا نمودار ہوا۔ اس کے پیروں کی دھمک سے باغ کی زمین کانپنے لگی، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوف زدہ ہو کر اڑے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ دیو کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی لال لال زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں، پھر بادل کی طرح گرج کر بولا، اے آدمزاد، خبردار ہو کہ تیری موت آن پہنچی۔ یہ کہہ کر اس نے کلہاڑا گھمایا۔ ہوا میں ایک زناٹے دار آواز پیدا ہوئی۔ امیر حمزہ نے اپنے آپ کو اس کلہاڑے کی زد سے بچایا، پھر اچھل کر تلوار سے اس کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس میں اس نے کلہاڑا پکڑ رکھا تھا۔ ہاتھ کٹتے ہی خون کا ایک اونچا فوارہ اچھلا اور کلہاڑا بہت سے دیووں کو زخمی کرتا ہوا کافی دور جا گرا۔ افریت کا ماتحت بری طرح چلایا، زمین پر دھم سے گرا اور کہنے لگا، اے آدمزاد، جلدی سے میری گردن اڑا دے تاکہ اس تکلیف سے نجات پاؤں۔ امیر حمزہ نے کہا لگایا اور بولے، اب میں اس فریب میں کبھی نہ آؤں گا، پتھر سے اپنا سر ٹکراؤ اور مر جاؤ۔ دیو نے دوسرا وار کرنے کی بڑی التجا کی، لیکن امیر حمزہ کو حضرت خضر کی نصیحت یاد تھی، اس لیے چپ چاپ اپنی جگہ کھڑے رہے۔ آخر دیو نے ایک پتھر سے اپنا سر ٹکرایا، اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ تماشا دیکھ کر افریت کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیووں کو حکم دیا کہ اس آدم ذات پر ٹوٹ پڑو اور اس کی تکا بوٹی کر ڈالو۔ چاروں طرف سے دیو امیر حمزہ پر جھپٹے، لیکن وہ ذرا نہ گھبرائے۔ اب انہوں نے بے تحاشا تیر برسانے شروع کیے۔ کوئی تیر خالی نہ گیا اور دیکھتے دیکھتے باغ میں ہر طرف خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ بے شمار دیو مارے گئے اور اکثر بھاگ نکلے۔ خود افریت دیو نے بھی بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ افریت یہاں سے سیدھا اپنے محل میں گیا اور ایک بوڑھے دیو کو بلایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس سے سارا حال کہا۔ بوڑھا دیو چند لمحے خاموش رہا، پھر ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے بادشاہ، اس آدمزاد کو مارنا کسی دیو کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخری زمانے میں ایک آدمزاد جس کا نام حمزہ ہوگا، انسانوں کی دنیا سے نکل کر کوہ کاف میں آئے گا۔ اس کی تلوار اور تیروں سے ہزاروں دیو مارے جائیں گے اور تو خود بھی اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے گا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ یہ وہی آدمزاد ہے۔ یہ سن کر افریت اور طیش میں آیا۔ سوچے سمجھے بغیر اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بوڑھے دیو کے سر پر دے مارا۔ وہ بیچارہ منہ سے آواز نکالے بغیر فوراً مر گیا۔ ادھر امیر حمزہ بھی افریت کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں بہت سے دیووں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سب کو کاٹ کر ڈال دیا۔ اس کے بعد دیووں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور ویرانوں کی طرف بھاگ نکلے۔ افریت دیو کا محل آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس کی سب سے اونچی چھت پر ایک عالی شان مینار بنا ہوا تھا۔ افریت ڈر کے مارے اس مینار کے اندر جا چھپا اور اندر داخل ہونے کے تمام راستے بند کر دیے۔ پھر اس نے جادو کے زور سے بڑے بڑے وزنی پتھر امیر حمزہ کے اوپر پھینکنے شروع کیے، مگر حمزہ کا بال بھی بیکا نہ ہوا اور وہ محل کے اندر گھسنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک پریوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ انہوں نے امیر حمزہ کو سلام کیا اور آسمان پری کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگیں، اے امیر، اس محل میں داخل ہونے کی صورت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ اپنی تلوار سے اپنے بائیں ہاتھ میں تھوڑا سا شگاف دیں، پھر اس خون پر اسم اعظم پڑھ کر محل کے دروازوں پر چھڑک دیں، فوراً سب دروازے کھل جائیں گے۔
امیر نے جلدی سے بائیں ہاتھ میں شگاف دیا، سرخ سرخ خون ابل پڑا۔ انہوں نے اسم اعظم پڑھ کر اس خون پر دم کیا اور عفریت کے محل کے دروازوں پر چھڑک دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے ایک زبردست زلزلہ آ گیا ہو۔ زمین تھر تھر کانپنے لگی، پہاڑوں میں دراڑیں پڑنے لگیں، درخت زمین پر جھک گئے اور آسمان کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا۔ پھر آندھی کے آثار دکھائی دیے، شور اتنا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ یکایک امیر حمزہ نے دیکھا کہ محل کے دروازے کھل گئے ہیں اور اندر سے بے شمار دیو نکل نکل کر فضا میں اڑ رہے ہیں، اور ان کی شکلیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ ان کے رنگ بھی الگ الگ تھے، کوئی پیلا، کوئی نیلا اور کوئی کالا۔ سرخ رنگ کے دیو بھی بہت تھے۔ عفریت نے جب امیر حمزہ کو محل کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو بہت گھبرایا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر حمزہ نے اسے بھاگنے کی مہلت نہ دی اور راستہ روک دیا۔ تنگ آ کر عفریت نے لڑنا شروع کر دیا اور اس بہادری سے لڑا کہ امیر حمزہ کے دل سے بھی آفرین نکلی، مگر 2 گھنٹے کی لگاتار لڑائی کے باوجود عفریت دیو امیر حمزہ پر فتح نہ پا سکا۔ آخر انہوں نے اپنی تلوار اس کے سینے میں گھونپ دی۔ اسی وقت وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے حمزہ، ایک وار اور کر تاکہ میری جان جلد جسم سے نکلے۔ ایسا کام مجھ سے نہ ہوگا۔ امیر حمزہ نے ہنس کر کہا، وہ دیکھو ایک بڑا سا پتھر تمہارے قریب ہی پڑا ہے، اس سے اپنا سر ٹکراؤ اور مر جاؤ۔ یہ سن کر عفریت مایوس ہوا اور آخرکار اسی پتھر سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر گیا۔ عفریت کے مرتے ہی آسمان ایک دم تاریک ہو گیا، بڑی خوفناک آندھی آئی اور محل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ عین اسی وقت 10,000 پریاں نمودار ہوئیں اور ان کے آتے ہی یہ آندھی دور ہو گئی۔ تمام پریوں نے امیر حمزہ کے قدموں پر سر رکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور طرح طرح کی نعمتیں اور میوے ان کے سامنے رکھے۔ امیر حمزہ نے جی بھر کر یہ میوے کھائے اور جواہرات کے بنے ہوئے پیالوں میں لذیذ شربت پیا۔ امیر حمزہ نے آسمان پری کو اس کی سلطنت سونپی، تمام دیوؤں سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ بغاوت نہ کریں گے اور آسمان پری کا حکم مانیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان پری کے وزیر سلاسل سے کہا کہ کوہ کاف میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب تم ہمیں فوراً مکے پہنچاؤ، کیونکہ اپنے دوستوں کو دیکھے ہوئے بہت دن گزر گئے ہیں، ہمیں ان کی یاد ستا رہی ہے۔ وزیر سلاسل نے ہاتھ باندھ کر ادب سے عرض کیا، حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر، ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کچھ دن اور کوہ کاف میں قیام فرماتے، مگر ہماری اتنی مجال نہیں کہ زور دے کر آپ کو روک سکیں۔ ہماری صرف اتنی درخواست ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ملاقات کا موقع عطا فرماتے رہا کریں۔ بے شک جب تمہارا جی چاہے یاد کر لینا، ہم اسی وقت آ جائیں گے، امیر حمزہ نے کہا۔ تب سلاسل نے بہت سے دیوؤں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ امیر حمزہ کو کتنے عرصے میں ملک عرب پہنچا دو گے؟ کسی نے کہا 3 دن اور کسی نے کہا 2 دن۔ آخر میں ایک کالے دیو نے گردن جھکا کر کہا، حضور، یہ غلام آپ کو 1 دن کے اندر اندر مکے پہنچا دے گا۔ یہ سن کر وزیر سلاسل نے اسی دیو کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کو حفاظت سے مکے پہنچاؤ۔ اس وقت امیر حمزہ پریوں سے رخصت ہوئے۔ آخر میں آسمان پری نے روتے ہوئے ان کے پیروں کو چوما اور کہا، حضور، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ دنیا سے یہاں تشریف لائے اور ہمارے دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ ہمارا رواں رواں آپ کا احسان مند ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک عجیب تحفہ پیش کروں۔ یہ کہہ کر آسمان پری امیر حمزہ کو اپنے ساتھ محل میں لے گئی اور خزانے کے پاس لے جا کر کہنے لگی، آپ اس میں سے جو کچھ پسند فرمائیں، ہم جان و دل سے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو حاضر ہے۔ امیر حمزہ نے حیرت سے اس عظیم خزانے کو دیکھا۔ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار چاروں طرف لگے ہوئے تھے۔ ایک خوبصورت صندوق کے اندر ایک کوڑا اور ایک ٹوپی رکھی تھی۔ امیر نے آسمان پری سے پوچھا، اس کوڑے اور ٹوپی کا اس خزانے میں کیا کام؟ جناب، یہ کوڑا اور ٹوپی ہمارے بادشاہ اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب دیووں پر خفا ہوتے تو انہیں اسی کوڑے سے مارتے تھے، اور جب دیووں کو غصے میں دیکھتے تو یہ ٹوپی پہن کر ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ یہ سن کر امیر حمزہ خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ اگر یہ ٹوپی اور کوڑا ہاتھ آئے تو خوب ہو، کوڑا میرے کام آئے گا اور ٹوپی عمرو عیار کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، کیا یہ دونوں چیزیں میں لے سکتا ہوں؟ حضور، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، ہم غلاموں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر سلاسل نے کہا، اور وہ صندوق خزانے سے نکال کر امیر حمزہ کے سپرد کر دیا۔ پھر اس نے ایک سجا سجایا اڑن کھٹولا منگوایا۔ امیر حمزہ سب کو سلام کرتے ہوئے اس کھٹولے میں بیٹھے۔ کالے دیو نے کھٹولے کو اپنے سر پر اٹھایا اور اڑا، چند لمحوں میں تارا بن گیا۔ امیر حمزہ اس کی یہ زبردست رفتار دیکھ کر خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے کالے دیو، ہمیں تجھے اپنے ملک میں پہنچ کر انعام دیں گے۔
دوپہر ہوئی تو امیر حمزہ کو نیند نے ستایا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو ان کا اڑن کھٹولا ایک حسین اور سرسبز زمین سے گزر رہا تھا۔ کالے دیو سے کہنے لگے، اے دیو، اڑن کھٹولے کو جلد نیچے اتار، ہمیں ایک پرفضا باغ دکھائی دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اس باغ میں آرام کریں۔ کالا دیو یہ سن کر حیران ہوا، ادب سے بولا، جناب، یہ علاقہ افریت کے ظالم بیٹے ہرنا دیو کا ہے، آپ یہاں نہ اتریں ورنہ کسی آفت میں پھنس جائیں گے۔ امیر حمزہ نے کالے دیو کا کہنا نہ مانا، مجبور ہو کر اس نے اڑن کھٹولا ایک باغ میں اتار دیا۔ امیر حمزہ نے سر پر ٹوپی اوڑھی اور باغ کی سیر کرنے لگے، پھر ایک نہر کے کنارے لیٹ کر بے خبر سو گئے۔ کالا دیو بے حد خوف زدہ تھا، وہ اڑن کھٹولے کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر امیر حمزہ کی تلاش میں نکلا، مگر انہیں کہیں نہ پایا، اور پاتا بھی کیسے، وہ تو سلیمانی ٹوپی اوڑھے سو رہے تھے۔ مایوس ہو کر کالا دیو واپس اڑن کھٹولے کے پاس آیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اتفاق کی بات کہ وہ باغ ہرنا دیو کے محل کا تھا اور وہ یہاں اکثر سیر کرنے آیا کرتا تھا۔ اس روز بھی وہ کئی دیوؤں کو لے کر باغ میں آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کالے رنگ کا ایک دیو باغ میں اڑن کھٹولے کے پاس بیٹھا ہے۔ ہرنا دیو کے آدمیوں نے کالے دیو کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور یہ اڑن کھٹولا کدھر لیے جاتا ہے۔ پہلے تو دیو نے جھوٹ سچ بول کر انہیں ٹالنے کی کوشش کی، مگر ہرنا دیو بہت ہوشیار اور چلاک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو کچھ چھپانے کی فکر میں ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ کالے دیو کی طبیعت صاف کریں۔ بیچارے دیو نے بڑی منت سماجت کی اور بے حد گڑ گڑایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور اسے اس قدر پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مار کے آگے بڑے بڑے بھوت بھی بھاگ جاتے ہیں۔ کالا دیو کہاں تک برداشت کرتا، آخر اس نے سب کچھ اگل دیا کہ یہ اڑن کھٹولا عرب کے ایک بہادر جوان امیر حمزہ کا ہے۔ اس نے افریت دیو کو مار دیا ہے۔ شہرستان زریں کی حکومت اب آسمان پری کو واپس دلا دی ہے اور اب اپنے وطن واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کر ہرنا دیو کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اپنے باپ کے مارے جانے کی خبر سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے خون برسنے لگا اور منہ سے جھاگ کے چھینٹے اڑے۔ اس نے گرج کر کہا، وہ آدمزاد کہاں ہے؟ وہ باغ کی سیر کرنے گیا ہے، کالے دیو نے جواب دیا۔ اسے فوراً تلاش کر کے ہمارے حضور میں حاضر کیا جائے۔ ہرنا دیو نے تیش سے کانپتے ہوئے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی اس کے تمام غلام امیر حمزہ کی تلاش میں نکلے اور باغ کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ دکھائی دیے۔ وہ تو مزے سے سلیمانی ٹوپی اوڑھے نہر کے کنارے سو رہے تھے۔ جب یہ غلام ناکام واپس آئے اور انہوں نے ہرنا دیو سے کہا کہ آدمزاد کہیں نہیں ملا، تو اس کے غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تلوار نکالی اور کالے دیو کا سر اڑا دیا، پھر اڑن کھٹولا توڑا۔ اس کے بعد اپنے دو زبردست غلاموں کو حکم دیا کہ اڑن کھٹولے کے پاس کسی جھاڑی میں چھپ جائیں، اور وہ آدمزاد جوں ہی ادھر آئے اسے گرفتار کر کے میرے محل میں قید کر دیں۔ پھر ہرنا دیو نے اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ وہ شہرستان زریں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ہرنا دیو کے لشکر میں کوئی 2 لاکھ خونخوار دیو شامل تھے۔ آندھی اور طوفان کی طرح یہ عظیم لشکر شہرستان زریں کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں آسمان پری اور اس کے ساتھیوں کو خبر بھی نہ تھی کہ کیسی خوفناک بلا ان کے ملک پر نازل ہونے والی ہے۔ وہاں تو جشن منائے جا رہے تھے۔ یکایک آسمان کا رنگ کالا ہو گیا، پھر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ پریاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ ہرنا دیو کا لشکر اب شہرستان زریں کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ پھر پریوں نے حملہ آور دیوؤں کو دیکھ لیا، مگر اب بھاگنے کی گنجائش نہ تھی۔ ہرنا دیو نے خون کی ندیاں بہا دیں۔ آسمان پری کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور شہرستان زریں پر قبضہ جما لیا۔ اب امیر حمزہ کا حال سنیے۔ شام کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی جلدی نہر میں منہ ہاتھ دھو کر اڑن کھٹولے کی طرف چلے۔ انہوں نے اپنی ٹوپی اس وقت سر سے اتار دی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کالے دیو کی گردن تن سے الگ ہو کر دور پڑی ہے اور اڑن کھٹولا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ امیر حمزہ ابھی کچھ فیصلہ کرنے بھی نہ پائے تھے کہ جھاڑیوں میں دبکے ہوئے 2 دیو ان پر آن پڑے اور انہوں نے امیر کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن امیر کی خدا داد قوت کے سامنے ان دیووں کی کوئی پیش نہ گئی۔
حمزہ نے ایک ایک کر کے دونوں دیوؤں کو زمین پر دے مارا اور خنجر نکال کر چاہا کہ ان کی گردنیں الگ کریں کہ وہ دونوں امان امان کہہ کر چلائے۔ امیر حمزہ نے ان سے کہا تمہیں اس شرط پر امان دی جاتی ہے کہ سارا حال سچ سچ کہہ سناؤ۔ تب ان دیوؤں نے سارا قصہ سنایا۔ امیر حمزہ بے حد غمگین ہوئے۔ اب وہ جلد سے جلد شہرستان زریں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اڑن کھٹولا ٹوٹ چکا تھا اور اسے لے جانے والا کالا دیو بھی مرا پڑا تھا۔ آخر انہوں نے انہی دیوؤں سے کہا دیکھو تم مجھے فوراً شہرستان زریں لے چلو، میں تمہیں بہت سا انعام و کرام دوں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ ابھی تمہاری گردنیں اس خنجر سے اڑا دوں گا۔ امیر حمزہ کا جلال اور ان کے خنجر کی چمک دیکھ کر دیوؤں کی سٹی گم ہو گئی۔ روتے ہوئے ان کے قدموں پر گرے اور کہنے لگے اے آدمزاد تو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم پر ترس کھا اور ہماری جان بخش دے، ہم تجھے ایک آن میں شہرستان زریں پہنچا دیتے ہیں، مگر ہم شہر میں نہ جائیں گے۔ اگر ہرنا دیو کہ کسی غلام نے ہمیں وہاں دیکھ لیا تو وہ ہمیں ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا۔ غز امیر حمزہ کو دونوں دیو ایک دوسرے اڑن کھٹولے پر سوار کروا کے شہرستان زریں کی جانب ہوا کی رفتار سے روانہ ہوئے، اور دم بھر میں انہوں نے اپنے سوار کو شہر کے نزدیک پہنچا دیا۔ تب امیر نے انہیں انعام دے کر رخصت کیا اور خود وہاں سے پیدل آگے بڑھے۔ کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا دریا نظر آیا جس کا پانی جوش مارتا تھا، اور اس کی لہریں آپس میں جب ٹکراتی تو نہایت خوفناک آواز پیدا ہوتی۔ اس دریا کو دیکھ کر امیر کو خدا کی قدرت یاد آئی۔ دریا کیا تھا، سمندر تھا جس کا دوسرا کنارہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ دور دور تک کسی کشتی یا جہاز کے آثار بھی نظر نہ آتے تھے۔ امیر حمزہ سخت پریشان تھے کہ دریا کیوں کر پار کریں۔ آخر جنگل میں جا کر ایک درخت کاٹا اور اس کے تنے کو کھوکھلا کر کے کشتی بنائی، پھر اس کشتی کو سر پر اٹھا کر دریا تک لائے اور پانی میں ڈال دیا۔ دریا کا دوسرا کنارہ آنکھوں سے اوجھل تھا اور معلوم نہیں تھا کہ کتنی دور ہے، اس لیے امیر حمزہ نے جنگلی پھل، میوے اور میٹھا پانی کشتی میں بھر لیا تھا تاکہ راستے میں کام آئے۔ اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھے اور اسے لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کشتی ہوا کے سہارے موجوں سے لڑتی بھیڑتی ایک نامعلوم منزل کی جانب تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سورج نہ جانے کتنی مرتبہ ڈوبا اور کتنی مرتبہ نکلا، مگر دوسرا کنارہ دکھائی نہ دیا۔ آخر ایک دن پھل، میوے اور میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ امیر اب بھوکے پیاسے سفر کر رہے تھے اور کشتی کہیں رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ بہت دن اسی طرح گزر گئے۔ ان کا گزارا اب دریا کے کھارے پانی پر تھا۔ ایک دو بار انہوں نے ہمت کر کے مچھلیاں بھی پکڑیں، انہیں سورج کی تیز دھوپ میں بھونا اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ سفر کے 40ویں روز جبکہ امیر حمزہ کمزوری اور تھکن کے باعث کشتی کے اندر بے ہوش سے پڑے تھے کہ لہروں نے کشتی کو اچھال کر دوسرے کنارے پر ڈال دیا۔ اس وقت امیر ہوش میں آئے اور کشتی سے نکل کر کنارے پر قدم رکھا، لیکن قدم رکھتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں زمین کے اندر گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پوری قوت لگا کر اپنے آپ کو زمین سے باہر نکالنا چاہا، مگر زمین نے انہیں اور اپنی طرف کھینچا اور وہ گھٹنے گھٹنے اندر دھس گئے۔ اصل میں یہاں کی زمین دلدلی تھی، اور دلدل میں کوئی آدمی پھنس جائے اور آزاد ہونے کی کوشش کرے تو وہ اور اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ امیر حمزہ نے اپنے آپ کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور خدا سے دعا کرنے لگے کہ یا الہی، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، مجھ پر کرم فرما اور اس آفت سے نجات دلا۔ ادھر تو امیر یہ دعا کر رہے تھے اور ادھر آسمان پری کی کئی پریاں اپنی شہزادی کی تلاش میں اس اندھے کنویں تک جا پہنچی جس کنویں میں ہرنا دیو نے آسمان پری کو قید کر دیا تھا۔ ان پریوں کے ساتھ سلاسل وزیر بھی تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد آسمان پری کو کنویں سے نکالا اور زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آسمان پری نے وزیر سلاسل سے کہا اپنے علم کے ذریعے معلوم کرو کہ امیر حمزہ اپنے ملک واپس گئے یا نہیں۔ تب وزیر سلاسل نے علم نجوم سے حساب لگایا اور حیران ہو کر کہا اے شہزادی، امیر حمزہ اس وقت سخت آفت میں ہیں، کالا دیو مارا جا چکا ہے اور اسے ہرنا دیو نے قتل کیا ہے۔ امیر حمزہ شہرستان زریں کی جانب واپس آتے ہوئے دریا کے کنارے دلدل میں پھنس گئے، اور اگر فوراً ان کی مدد نہ کی گئی تو یہ خوفناک دلدل انہیں نگل جائے گی۔ آسمان پری نے اسی وقت اپنی وفادار پریوں کو حکم دیا کہ فوراً دریا پر جاؤ اور امیر حمزہ کو اس آفت سے چھڑاؤ۔
پریاں اڑ کر دریا پر پہنچیں اور امیر حمزہ کو دلدل سے نکالا، پھر انہیں ہرنا دیو کے حملے کا تمام قصہ سنایا۔ حمزہ نے انہیں تسلی دی اور کہا، گھبراؤ مت، خدا نے چاہا تو میں ہرنا دیو کو بھی جہنم رسید کروں گا۔ دریا کے پاک صاف پانی میں نہانے کے بعد امیر حمزہ ان پریوں کی مدد سے شہرستان زریں کے اس مقام پر پہنچے جہاں آسمان پری اور وزیر سلاسل چھپے ہوئے تھے۔ جوں ہی انہوں نے امیر حمزہ کی صورت دیکھی تو دوڑ کر ان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور فریاد کرنے لگے۔ امیر نے انہیں دلاسا دیا اور کہا، ذرا صبر کرو اور تماشا دیکھو کہ میں ہرنا دیو اور اس کی فوج کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تب وہ ان سے رخصت ہو کر شہر کے اندر گئے، دیکھا کہ کوچہ و بازار اجڑے ہوئے ہیں، دیووں نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی، پریوں کی بے شمار لاشیں باغوں اور میدانوں میں پڑی تھیں، اور ہر طرف کالے کالے اور سرخ و سرخ دیو گھوم رہے تھے۔ امیر حمزہ اس وقت سلیمانی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی دیو انہیں دیکھ نہیں سکا تھا۔ امیر حمزہ پھرتے پھراتے اس محل کی طرف آ نکلے جس میں آسمان پری رہتی تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنے سر پر سے ٹوپی اتاری اور ایسا نعرہ مارا کہ زمین کانپ اٹھی۔ ہرنا دیو اس وقت محل میں پڑا خراٹے لیتا تھا، نعرے کی آواز سن کر اٹھا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اپنے ایک وزیر سے پوچھنے لگا، یہ خوفناک آواز کیسی تھی؟ کیا کہیں زلزلہ آیا ہے؟ وزیر ابھی جواب دینے بھی نہ پایا تھا کہ محل کے باہر بے پناہ شور و غل مچا اور دیو زور زور سے یوں چیخنے لگے جیسے کسی ناگہانی آفت میں گھر گئے ہوں۔ تب ہرنا دیو اور اس کے وزیروں نے محل کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور سخت حیران ہو کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر ہرنا دیو حلق پھاڑ کر چلایا اور اپنے غلاموں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس آدمزاد کو فوراً پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ لیکن اتنی ہی دیر میں وہ آدمزاد ہرنا دیو کے کئی ہزار غلاموں اور لشکریوں کو اپنی تلواروں کی مدد سے جہنم میں پہنچا چکا تھا۔ امیر حمزہ دشمنوں سے لڑتے بھڑتے محل کے اندر گھس گئے۔ یہاں انہوں نے 24 من وزنی لوہے کا ایک گرز دیکھا جسے ہرنا دیو کے سوا کوئی اور دیو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ امیر حمزہ نے اپنی دونوں تلواریں میان میں رکھیں اور گرز اٹھا لیا۔ دیووں نے جب یہ دیکھا کہ یہ گرز آدمزاد نے یوں اٹھا لیا ہے جیسے کوئی معمولی چیز ہو تو وہ سمجھے کہ اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، یہ آدمزاد قوت میں ہم سے بہت آگے ہے۔ یہ سوچ کر دیووں نے امان طلب کی اور کہنے لگے، اے آدمزاد، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تیرے مقابلے میں نہ آئیں گے، ہم آج سے تیری غلامی قبول کرتے ہیں۔ ہم نے تم سب کو امان دی۔ امیر حمزہ نے کہا، اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہرنا دیو اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے آؤ۔ یہ سنتے ہی دیو کا ایک گروہ محل میں گھس گیا اور زبردست جنگ کے بعد ہرنا دیو کو گرفتار کر لیا، اسے امیر حمزہ کے سامنے لائے۔ تب وہ ان کے قدموں پر گرا اور اپنے قصور کی معافی چاہی، وعدہ کیا کہ آئندہ بغاوت کا خیال بھی دل میں نہ لائے گا اور آسمان پری کے حکم خوشی خوشی مانے گا۔ یہ وعدہ لے کر امیر حمزہ نے ہرنا دیو اور اس کے ساتھیوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد کئی دن تک امیر حمزہ پریوں کے مہمان رہے۔ آسمان پری نے سوچا کہ ایسے بہادر نوجوان کا واپس اپنے ملک جانا ٹھیک نہیں ہے، اسے کسی نہ کسی طرح یہیں روک لینا چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امیر حمزہ سے شادی کر لے گی۔ جس روز آسمان پری نے یہ ارادہ کیا، اسی روز وہ امیر حمزہ سے ملنے گئی، دیکھا کہ وہ بیٹھے زار زار رو رہے ہیں۔ آسمان پری انہیں روتا دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، اے امیر، تم پر خدا کی رحمت ہو، روتے کیوں ہو؟ کیا کسی نے کوئی رنج پہنچایا ہے؟ نہیں، مجھے کسی نے رنج نہیں پہنچایا، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ میں تو اپنی قسمت کو روتا ہوں کہ یاروں اور دوستوں سے بچھڑ گیا، اور نہ جانے میری غیر حاضری میں شہزادی مہر نگار پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اے امیر، شہزادی مہر نگار کون ہے؟ آسمان پری نے پوچھا۔ وہ شہنشاہ نوشیروان کی بیٹی ہے اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی ہے۔ یہ سن کر آسمان پری کے دل میں حسد اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی وقت اپنے دیووں کو بلا کر حکم دیا کہ اس آدمزاد کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ یہ حکم سن کر امیر حمزہ حیران ہوئے، پھر ہنس کر کہنے لگے، اے بے وقوف، معلوم ہوتا ہے تیری شامت آئی ہے۔ کیا تو جانتی نہیں کہ میں ان دیووں کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں ان کو حکم دوں تو وہ تجھے ایک آن میں ہلاک کریں۔ تب آسمان پری کے چہرے کا رنگ لال بھبوکا ہو گیا، اپنی کمر سے بندھا ہوا خنجر کھول کر امیر حمزہ پر جھپٹی اور وار کرنا چاہتی تھی کہ امیر نے ہاتھ بڑھا کر
اس کی کلائی پکڑی اور خنجر چھین کر دور پھینک دیا۔ پھر دیووں سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور اس کے پر کاٹ کر قلعے کی فصیل سے نیچے گرا دو۔ دیووں کی کیا مجال تھی کہ امیر حمزہ کا حکم نہ مانتے۔ آنن فانن انہوں نے آسمان پری کو پکڑ کر اس کے پر کاٹے اور فصیل سے نیچے گرانے کو لے چلے۔ اسی وقت وزیر سلاسل اور آسمان پری کی بہن عذرا پری وہاں آن پہنچی۔ اس نے یہ ماجرا دیکھا تو دوڑ کر امیر حمزہ کے پیروں پر گری اور کہا کہ آسمان پری کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ اس کے پر کاٹ دیے گئے، اب اس کی جان بخشی کی جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 5، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔